الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا شام أنت صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لغو حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف في بيت المقدس. رواه أحمد. انتہائی قابل احترام طلبہ اور طالبات اساتذہ، آج 7 اکتوبر کے حوالے سے لبیک یا اقصیٰ کے پروگرام میں ہم شریک ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ پورے ملک میں سرکاری سطح پر بھی، تعلیمی اداروں میں بھی، اور درد دل رکھنے والے اصحاب اس طرح کے پروگرامات آج منعقد کرتے رہیں گے۔ لبیک یا اقصیٰ کا مطلب کہ ہم حاضر ہیں۔ کہاں تک حاضر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی طور پر اقصیٰ کو جانا ممکن یا ناممکن کی بحث چھوڑ دیں، ذہنی، فکری اور تیاری کے حوالے سے ہم کہاں تک حاضر ہیں؟ ہم نے اپنا دل و دماغ، اپنی محبت اور اپنی چاہتیں کیا فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کے ارد گرد ہم نے گھمائی ہیں؟ کیا ہمارے آمدن میں اور ہمارے جیب کے جو ہمارا سرمایہ ہے تھوڑا ہے یا بہت ہے، اس میں کتنا حصہ ہم نے ان کے لیے مختص کیا ہے؟ پیسہ جیب سے جہاں جاتا ہے، دل اس کے بعد جاتا ہے۔ فکر جس طرح بنتی ہے، سوچ جس طرح بنتی ہے، تصورات جس طرح پروان چڑھتے ہیں، عمل اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کا یہ مسئلہ اور یہ ایسی جنگ جو ہمارے سامنے شروع ہوئی، 1 سال تک چلتی رہی اور چلتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اس موضوع پر تھوڑی سی باتیں عرض کرنے سے پہلے میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں اور جو 2 حدیثیں میں نے تلاوت کی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کو علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا سفر کرایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں تک کا سفر ہوا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے۔ عروج اردو میں بھی ترقی کے معنی میں ہے، کمال تک پہنچنے کے معنی میں ہے۔ بس اسی سے ایک بات سیکھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ اگر امت مسلمہ کا عروج چاہتے ہو، مسلمانوں کا عروج چاہتے ہو، تو عروج کا سفر فلسطین سے شروع ہوتا ہے۔ فلسطین آپ کے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہوگا
آپ کی سوچوں کا محور نہیں ہوگا، آپ کی توجہات اور محبتوں کا محور نہیں ہوگا، اور آپ کی قربانیوں کے لیے کوئی دوسری چیزوں کی بجائے فلسطین ہی سب سے پہلی ترجیح نہیں ہوگی، تو آپ عروج کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جو حدیث میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی، امام ماوردی نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شام کو خطاب کر کے فرمایا، یا شام، جس میں فلسطین اور یہ سارے علاقے شامل ہیں، بلکہ بیت المقدس ہی اس کا مرکز ہے۔ آج کا شام اور اس زمانے کا شام الگ الگ ہے۔ آج کا شام تو صرف ایک ملک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شام میں اردن، فلسطین، یہ مقبوضہ بیت المقدس کے سارے علاقے اور یہ سب لبنان اور یہ سب چیزیں شامل تھیں، اور مرکزی حیثیت اس میں بیت المقدس کو حاصل تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شام انت صفوتی من بلادی، سارے شہروں میں جو میں نے پیدا کیے ہیں، سارے علاقوں میں، بستیوں میں جو میں نے پیدا کی ہیں، ان میں تو منتخب شدہ بستی ہے، میرے نزدیک تو سب سے مصطفیٰ اور چنی ہوئی بستی ہے۔ وَإِنِّي سَائِقٌ إِلَيْكَ صَحْوَتِي مِنْ عِبَادِي، اور میں اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جن کو میں چن چکا ہوں یا جن کو میں چن لوں گا، منتخب کر لوں گا، صرف وہ منتخب بندے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے ہاں آئیں گے، منتخب بندے کے ذہن میں یہ بات ہوگی۔ ہر شخص کے ذہن میں شاید یہ بات نہ آ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ فلسطین کا مقام اور اقصیٰ کا مقام کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان منتخب بندوں میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ خود ہم اپنے گریبان میں جان کر سوچیں گے کہ ہماری توجہات کا مرکز کیا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لعدوہم قاہرین، میرے امت میں ہمیشہ سے ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا اور وہ غالب ہوگا، اور ان کا رعب ان کے دشمن پر چھایا رہے گا۔ اس سے پوری امت اور پوری تاریخ خالی نہیں ہوگی۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کے دشمن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ الا ما اصابهم من لأوا، سوائے اس کے کہ ان کو کچھ معاشی تنگیاں ہوں گی، کچھ بھوک، افلاس، کچھ غربت اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی جس طرح آج ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، حتی یأتیہم امر اللہ، اور یہ اس وقت تک حق پر قائم رہیں گے اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مراد یہ ہے قیامت آ جائے اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے ہم بجا طور پر کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے جو جوابی کارروائی شروع ہوئی ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب ایک طرف یہودیوں کے لیے، صہیونیوں کے لیے دجال ظاہر ہوگا، اس کو کھولا جائے گا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، جس طرح احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وأین ہم، یہ جو طائفہ ہے، یہ جو ایک گروہ ہے، بس ایک گروہ ہے، پوری دنیا کے کروڑوں انسانوں میں بس کچھ لوگ ہیں، یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ قال ببیت المقدس وأکناف بیت المقدس، یہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے، یہ لوگ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ مقصد تو ان کا بیت المقدس ہوگا، مقصد تو ان کا بیت المقدس کی آزادی ہو، لیکن لڑتے ہیں یہ بیت المقدس کے آس پاس۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے عروج کی بات جب آپ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا مسلمانوں کا عروج۔
بظاہر تو اسباب ایسے نہیں لگتے، اسباب تو جو ہے وہ تو دشمن کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسباب سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں یہ بس صرف ایک تصور ہے، ایک خیال ہے، ایک وش ہے، ایک تمنا ہے، اس سے علاوہ اس کا زمینی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جس طرح قرآن مجید نے ایک زمانے میں جبکہ رومی بہت کمزور ہو چکے تھے اور رومیوں کے عروج کی قرآن نے بشارت دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء۔ ایسی باتیں سن کر تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بالکل ایک تمنا ہو سکتی ہے، ایک خواب ہو سکتا ہے، اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے تو بھائی نے 100 اونٹوں کی شرط رکھ دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور قرآن نے وہیں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ جب تصور کرتے ہیں کسی بات، کسی عروج و زوال کی بات، تو ان کے ذہن میں وہ مادی عروج و زوال کی بات ہوتی ہے، مادیات کی بات ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عروج و زوال کے کچھ اور باتیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ آپ دیں گے حماس نے جو فیصلہ کیا 7 اکتوبر کا، تو کن اسباب کی بنیاد پر کیا؟ سوائے اس کے لیبلوکم فیما آتاکم، کہ ان کے پاس جو جان تھی انہوں نے اس جان لڑانے کا فیصلہ کر دیا۔ کچھ اسباب نہیں، کوئی ظاہر میں وسائل نہیں، ساری دنیا مخالف ہے، ارد گرد کے سارے مسلمان بھی مخالف ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ، اب یہ فیصلہ حماس کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ تھا، تکوینی فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اسی طرح نہیں ہوتے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبونا چاہا تو کیسے ڈبویا؟ اسی طرح ڈبویا جس طرح فرعون سمجھتا تھا کہ میرے خلاف کوئی حرکت ہوگی تو اس طرح ہوگی، لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کوئی پیغمبر بنے گا، کوئی مجھ سے اقتدار چھینے گا تو ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس فرشتوں کی فوج ہو، آسمان سے منادی ہو رہی ہو، ایک مارچ ہو رہا ہو، اور اسی ایک آدمی بکریاں چراتے چراتے ایک پہاڑی علاقے میں کہیں اسے آواز آ گئی، اسے کہا گیا کہ میں پیغمبر، تو میں خدا ہوں، تو میرا پیغمبر بن گیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتے، اور ایسا ہو گیا۔ فرعون نے کہا ایسا نہیں ہوتا، خدا نے کہا ایسا ہوگا۔ کس کو معلوم ہے؟ فرعون کو کیا پتا تھا کہ دور کے پاس ایک درخت سے جو نور اٹھتا ہے، اس نور میں کیا فیصلہ ہوا؟ اس کے ایک آدمی جو بالکل اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور راستہ بھی بھٹک گیا تھا اور سردی بھی لگ گئی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ میں تو انگارے لینے کے لیے گیا ہوں، مجھے کیا چیزیں حوالہ کی جاتی؟ یہ تکوینی فیصلے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روشنی غار میں ملی، مکے کے سرداروں کو کیا پتا ہوتا؟ کہتے لولا القی ھذا الکتاب علی رجل من القریتین عظیم، یہ کتاب اور یہ بات نازل ہوتی تو طائف اور مکے میں بڑے بڑے سرداروں کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا، یہ اسماعیل حنیف کو موقع دیتا ہے، یہ شیخ احمد یاسین کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جن لوگوں نے اپنی دنیا آخرت کے عوض بیچ دی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں ایک نئی تعمیر ہوئی، اور میں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں اور نظر آ رہا ہے، ایمان کی روشنی سے نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو مصنوعی لکیریں جنگ عظیم کے بعد جو کھینچی گئی ہیں، یہ لکیریں ٹوٹنے والی ہیں، اور ان لکیروں کے ٹوٹنے کے بعد کچھ نئی لکیریں آئیں گی، وہ نئی لکیریں اوپر سے آئیں گی، ان لکیروں کو کھینچنے والے دنیا میں کوئی نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوگا، اور یہ نظام بگڑے گا موجودہ یہ نظام، یہ ذہن میں رکھیں، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ موجودہ جو نقشے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نقشے بگڑ جائیں گے، یہ لکیریں مٹ جائیں گے۔ جس طرح آپ ایک نیا گھر، پرانے گھر کی آبادی کے اوپر آپ ایک نیا گھر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک نیا گھر بنانے کا ارادہ کر چکا ہے، اور اس نئے گھر اور نئی تعمیر بنانے کے لیے پرانی تعمیر کو ڈھانا ضروری ہے۔ جب تک وہ تعمیر نہیں ڈھائی جائے گی نئی تعمیر نہیں ہوگی۔ اب نئی تعمیر کی بات شروع ہو چکی ہے، اللہ کے ہاں وہ لکیریں کھینچی گئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمارا اس میں کردار کیا ہوگا، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اس
پس منظر کے اندر جو باتیں ہیں اس کے تو کئی پہلو ہیں. اس طرح عرب کہتے ہیں نا الامر ذو شجون، اس معاملے کے کئی پہلو ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر پہلو پر بات تو نہیں ہو سکتی. مسجد اقصی اور فلسطین کی تاریخ کیا ہے، کب یہ مسجد بنی، کیسے بنی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا. اس کے بعد ایک دور آیا مسلمانوں سے یہ چیز چھن گئی تھی ایک زمانے میں، اور کیوں چھن گئی تھی؟ اسی لیے کہ وہیں پہ مسلمانوں نے اقتدار کے رسکشی میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات بھلا دیے. آپ صلاح الدین ایوبی وہ 1097 اور اس زمانے کی تاریخ دیکھے تو اسی شام میں چھوٹے چھوٹے نواب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ صلیبی جو تھے وہ بڑے طاقتور تھے اور ان کا بیانیہ بڑا مضبوط تھا. ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے ہم سے بیت المقدس لے لیا، ہماری کمزوریوں کی بنیاد پر انہوں نے ہم سے لے لیا. اور جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر سے وہی بات شروع کر دی جو اسلاف کا طریقہ تھا تو پھر انہوں نے واپس بھی لے لیا. اور آج آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ جو کروسیڈ اور یہ صلیبی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں اب بھی ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 1917 میں انگریز وہیں پہ چلے گئے فلسطین تو ان کے ایک لیڈر نے یہ کہا کہ صلاح الدین اب ہم یہاں پہ ہیں. وہ نہیں بھولے اس بات کو، وہ کہتے ہیں یہ اسی بات کا تسلسل ہے. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ کا اس میں کیا رول تھا اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے آج کل قومیت کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ کا زوال کیوں ہوا، اس لیے کہ عربوں میں قومیت، عرب قومیت کی باتیں آ گئی، عرب قومیت کی بات آ گئی. عربوں کو بتایا گیا کہ عثمانی آپ کے اوپر کیسے حکومت کر سکتے ہیں جبکہ تم عرب ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب تھے تو کسی عجمی کو عربی کے اوپر کیسے فضیلت ہے کہ وہ خلافت کا نظام سنبھالے. اور اسی عربی قومیت کے نعرے تھے کہ وہ خلافت عثمانیہ کمزور ہوئی اور بالآخر خلافت عثمانیہ کی کمزوری کے نتیجے میں ان کو یہ موقع ملا. تو یہ چیزیں پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے یہ کیا چیز ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہرزل نے جو زائنسٹ موومنٹ بنائی تھی اس کے مقاصد کیا تھے، وہ کیا چاہتے تھے اور کیا ان کے مقاصد تھے. اور اب جس بات پر وہ لگے رہے ہیں وہ کہاں تک ان کے ذہن میں ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس منزل کو وہ جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب عربوں نے وہ سن 67 میں 6 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی، 6 دن کی جنگ. وہ جنگ در حقیقت اسرائیل اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ عرب اور اسرائیل کی جنگ تھی. آپ جب بھی کسی کو دیکھیں اس کا عنوان یہی ہوگا، عرب اسرائیل کی جنگ. مصری کہاں کرتے تھے اس زمانے میں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے مار کیسے کھائی اور ہم اپنی منزل کو کیسے نہ پہنچ سکے. جب مصر لڑ رہا تھا اسرائیل کے خلاف تو مصریوں کا نعرہ تھا کہ نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعون کی اولاد ہیں. اور اس زمانے سے تھوڑا سا پہلے، یہ سن 67 کی بات تھی، اس سے 6-7 سال پہلے سید قطب شہید رحمہ اللہ کو انہوں نے شہید کیا تھا. مصر کے ایک بہت بڑے عالم نے ایک جملہ کہا تھا اس زمانے میں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے میں نے کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ ما کان اللہ لینصر قوما یقودہ قاتل سید قطب. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس قوم کے لیڈر نے سید قطب شہید جیسے آدمی کو پھانسی پر چڑھا دیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ فتح اور نصر سے ہمکنار کر دے. وہ کہاں کرتے تھے؟ للہ العزت وللقومیت العربیہ، اللہ کے لیے بڑائی ہے اور عرب قوم کے لیے بڑائی ہے. دیکھ لیا لوگوں نے، پھر دنیا نے بھی دیکھ لیا. آپ پڑھ لے، اردن والوں نے بھی بڑی جنگیں کی، مصر والوں نے بھی بڑی جنگیں کی، لبنان شام والوں نے بھی بڑی جنگیں کی. یہ جنگوں کی بہت بڑی تاریخ ہے اسرائیل کے خلاف. لیکن یہ اکثریت کی جنگیں یہ عرب قومیت کے نام پر لڑی گئی، اسلام کے نام پر نہیں لڑی گئی تھی. اسلام کے نام پر جنگ لڑنے کے لیے یہی شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ نے سن 85 میں ایک تحریک قائم کی،
حماس حرکت المقامت الاسلامیہ، آج بھی یہی باتیں پھر دہرائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا؟ جو لکیریں کھینچی گئی ان لکیروں نے مقصد کیا تھا، ان لکیروں نے مقصد یہ تھا کہ پاکستانی الگ قوم ہے، افغانی الگ قوم ہے، ہندوستانی الگ قوم ہے، عرب میں فلان الگ قوم ہے، سوڈانی الگ قوم ہے، سعودی الگ قوم ہے، اماراتی الگ قوم، کتنی قوموں میں ہمیں تقسیم کر دیا گیا اور ہمیں قومیت کا جو زہر پلایا گیا، اور اب بھی لوگ اسی نشے میں مخمور ہیں۔ وہ اپنی قومیت سے نکل کر ابھی تک وہ امت کے اس میں نہیں آ سکے، امت کے سانچے میں نہیں ڈر سکے، وہ امت نہیں بن سکے۔ یہی مشکل ہے، جب تک ہم امت مسلمہ نہیں بنیں گے، جب تک ہم مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کا الگ الگ جھنڈا ہوگا، ہر ایک کا الگ الگ ترانہ ہوگا، ہر ایک کی الگ الگ فوج ہوگی، ہر ایک کی الگ الگ پالیسی ہوگی خارجی پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہی پہ کیا ہوا، ہم سن رہے ہیں جی یہ تو فلسطین والے تو کچھ تھوڑے سے بہت لوگ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، انہوں نے تو اپنی قوم پر قیامت ڈال دی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے آیت سن لی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا تبدیلا۔ وہاں پہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہم اس پر نظر ثانی کرنے والے ہیں۔ نظر ثانی کی بات، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے رکھ دے کہ میں نے تو یہ، میرے پاس تو یہ چیز تھی، میں تو یہ رکھ دیتا ہوں، اس سے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، یہ اصل بات ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ حوالے کر دو، اسی کو لے کر تم میدان میں سے، اگر تم فتح اور شکست کے تصورات کی بنیاد پر میدان میں اترتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ قدم قدم بلائے، یہ سوال کوئی جانا ہو یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری۔ اگر آپ صرف فتح کے لیے لڑتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں لڑنا چاہیے، اگر آپ شکست کے خوف سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں لڑنا چاہیے۔ لڑیں گے آپ، مقابلہ کریں گے تو مقابلے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آپ فتح اور شکست سے بریاض ہو جائیں گے، بریاض ہو جائیں گے، تب آپ کو۔ اور قرآن نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ شہادت زندگی ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ذہن میں رکھیں، ایسے لوگ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، آخرت کو لو گے اور دنیا کو بیچ دو گے، دنیا کو بیچ دو گے، تب آپ اس قابل رہیں گے کہ آپ لڑیں، آپ میدان میں نکلیں۔ جو لوگ اس طرح کے سود کے ساتھ میدان میں نکلتے ہیں کہ ہم نے شہید بھی ہونا ہے اور غازی بھی ہونا ہے اور ہم نے فتح بھی پانی ہے، تو ایسی باتیں ذہن سے نکال لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ حماس نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ایسے ایک وقت میں کیا جب ان کے لیے ذلت کی موت یا عزت کی زندگی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، ان کے لیے بس ایک ہی راستہ۔ یہ 7 اکتوبر کی بات، یہ تو اس بات کا تسلسل ہے، اس سے پہلے انہوں نے بہت انتظار کیا، لوگوں نے بہت انتظار کیا، مسلمانوں کا انتظار کیا، حکمرانوں کا انتظار کیا، مسلمان فوجوں کا انتظار کیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا انتظار کیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اس معاملے میں اکیلے ہیں۔ کوئی اقوام متحدہ، کوئی ہیومن رائٹس، کوئی مسلمان حکمران، کوئی مسلم امت ان کے بارے میں نہیں پوچھے گی، نہیں پوچھتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے بھروسے پر وہی کام کیا جو ان کو کرنا چاہیے، اور یہ ایک درست فیصلہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی فیصلہ تھا۔ اس تکوینی فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ شام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے پاس، تمہارے ہاں میں ان لوگوں کو ڈالوں گا جو صفوۃ من عبادی، جو میرے بندوں میں سب سے چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اسماعیل ہانی کی شہادت کیوں ہوئی؟ اصل مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو بتا رہے تھے، وہ شیعہ اور سنی دونوں کو ایک راستہ دکھا رہے تھے۔ مغرب نے، یہودیوں نے، امریکہ نے، زائنزم نے، شیطانوں نے مسلمانوں کو یہ راستہ سکھایا کہ تم سنی ہے وہ شیعہ ہے اور تم تفریق میں رہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہو تاکہ ہم تماشا دیکھتے رہیں۔ اسماعیل ہانی نے شیعہ اور سنی دونوں کو جہاد کا راستہ سکھا دیا، جہاد کا راستہ سکھا دیا۔ اسی لیے وہ سب سے بڑے دشمن نظر آتے تھے ان کو، حالانکہ وہ سیاسی آدمی تھے،
وہ بندوق چلانے والے آدمی نہیں تھے. ان کو اسی لیے تو شہید کیا گیا کہ انہوں نے شیعوں کو بھی یہ راستہ دکھایا, سنیوں کو بھی راستہ دکھایا. اور حقیقت میں وہ صفوۃ من العباد, صفوۃ من العباد. یہ غزہ کے سارے لوگ یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں, ان کے بچے, ان کے بوڑھے, ان کے جوان, ہمارے رونگٹے پر ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم صرف تصویریں نہیں دیکھ سکتے, ہم ویڈیو نہیں دیکھ سکتے, ہمارے سوچوں کا آپ دیکھیں, لیکن وہ اس عمل کے ساتھ اسی سے گزر رہے ہیں, ان سب چیزوں سے گزر رہے ہیں, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کی اس بنیاد, ان کی اس عزم کی بنیاد کیا ہے؟ وہ پھر ہمیں وہ بات یاد آتی ہے کہ دیکھو قرآن کو اپناؤ, دیکھو اسلاف کی باتوں کو اپناؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ. صرف ان چیزوں سے نہیں ہوتا, جس طرح جن چیزوں کو, جن قوت کی بنیاد اور قوت کے اسباب کو تم سمجھتے ہو, اس سے نہیں ہوتا. لیکن نا مسلمانوں کو یہ سمجھنا ابھی تک مسلمان یہ نہیں سمجھے. ابھی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری قوت بھی اسی طرح ہے, جس طرح دوسروں کے پاس بڑی بڑی قوتیں ہونی چاہیے, ہمارے پاس بھی اتنی بڑی قوت ہونی چاہیے. قرآن نے صاف بتا دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ایمان کی بات کر لو, تم اللہ تعالیٰ پر توکل کی بات کرو. لیکن وہ بات مسلمانوں کو نہیں سمجھ آئی, حماس والوں کو سمجھ آئی, غزہ والوں کو سمجھ آئی, فلسطین والوں کو سمجھ آئی یہ بات. اب وہ چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن ان کے لیے بڑی آسان ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے عزت کا راستہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ یہ پھیلے گی, یہ جنگ یہ اسی طرح نہیں ہوتی. میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں, میں کسی پرواہ کیے بغیر کہتا ہوں کہ شیعوں نے تو عزت کی موت کا راستہ اپنا لیا, حزب اللہ والوں نے, یمن کے انصار اللہ نے, اور ایران والوں, انہوں نے تو سمجھ لیا بات. ساری کمزوریوں کے باوجود جو ہمارے نزدیک ان کے اندر ہے وہ اپنی جگہ پہ بات ہے, وہ علمی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو ہم کیا نہیں کہہ سکتے, کیسے ہم ان کے اوپر فتوے نہیں لگا سکتے, لیکن انہوں نے عزت کی موت کا ایک راستہ چن لیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا, انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی وہ دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ارد گرد کے جو عرب لوگ ہیں ان کی موت اور ان کی زندگی کیسے گزرے گی, ان کی حالت کیا ہوگی. کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ وہ بچ جائیں گے اسرائیل کے قہر سے اور غضب سے, اور پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کی جو خاموشی ہے, جو مجرمانہ خاموشی ہے, جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, یہ کوئی معمولی جرم ہے. فوجیں ہوتے ہوئے, قوت ہوتے ہوئے, زبان ہوتے ہوئے, بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ ہوتے ہوئے, بڑے بڑے فوجوں کے جرنیل ہوتے ہوئے, بڑے بڑے وسائل اور دولت والے ہوتے ہوئے, جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جہاں پہ بچے گھاس کھا رہے ہیں کھانے کے بجائے, ان کو خدا نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی یقیناً ایک وقت اس کی آ جائے گی, اس کا وار آ جائے گا, وہ بے آواز لاٹھی ایک دفعہ برسے گی, اور جو برسے گی تو حدیث میں پہلے سے یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ. تباہی ہے عربوں کے لیے ایک ایسے جنگ سے, ایک ایسی مصیبت سے جو ابھی بالکل قریب آنے والی ہے. اور ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قریب آنے والی کیا, بلکہ بالکل آ ہی چکی ہے. اس سے یہ بات نہیں کہ آپ پہلے حکمران, عرب حکمران کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں تک ان کی غلامی کریں گے. ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں, اخبارات میں بھی بات آئی ہے, ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب غزہ میں یہودیوں کے فوجی تھک جاتے ہیں تو UAE والے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ویزے دیتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے ہاں ذرا سستا لے, عیش کر لے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ اسی ذریعے سے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ, تم یہودیوں کے دامن کے نیچے عزت تلاش کرتے ہو. وہ تو تمہارے دشمن ہے, پتہ چل جائے گا, ایک وقت آ جائے گا. آپ نے نہیں سنی, وہ تاتاریوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے, آپ اس سے بچ جائیں گے. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے بچ جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ پھر کسی کا لحاظ نہیں رکھتا, عرب ہو یا عجم.
اپنا ہو یا پرایا، بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ایسی ہے کہ وہ بے آواز بھی ہے لیکن وہ عدل اور انصاف کے ساتھ برستی ہے۔ تو یہی بنیادی باتیں ہیں۔ حماس نے یہ زندگی کہاں سے سیکھی؟ حماس نے یہ زندگی قرآن سے سیکھی، سنت سے سیکھی۔ توکل علی اللہ کی بات انہوں نے عملاً سمجھا دی۔ ہم تو توکل کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم توکل کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ توکل اسی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو حاضر کر دو اور اعتماد اللہ تعالیٰ کے اوپر کر دو۔ وہ نہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، ان کے بچے بوڑھے جوان وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک معجزہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسے معجزے آئیں گے جو تم چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے مہلت نہیں رہے گی، اور یہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس کے بعد کسی کے لیے مہلت نہیں ہے۔ جو اس ماحول سے اور ساری چیزوں سے اپنے آپ کو لاتعلق رکھتے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ آخر میں یہی بات رکھوں کہ ہمارا امتحان بھی شروع ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کل کوئی وقت آئے گا ہمارے نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہمارے ملک پر بم گریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا امتحان بہت پہلے سے شروع ہے۔ ہم کس جانب کھڑے ہیں، ہماری سوچوں کا محور کیا ہے۔ میں نے بہت پہلے سے ایک بات کی تھی، اسی سال کے دوران کہیں کسی جگہ پہ 2-3 جگہ پہ میں نے یہ بات کی کہ جب تک ہمارے پورے معاشرے میں، ہمارے پورے تمدن میں، ہمارے پورے تعلیمی نظام میں، ہمارے معاشرتی اور سماجی تمام رابطوں میں دو باتیں جب تک غالب نہ ہو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت فلسطین کا مسئلہ، جب تک ہمارے حجروں، ہمارے گپوں، ہمارے رابطوں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے، غمی شادی جو بھی موقع ہو، خدا نخواستہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس موضوع پہ ایسا موضوع بنائیں کہ باقی سارے موضوعات اس کے پیچھے چلے جائیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی اور ہمارے پاکستان اور بعض دوسرے افغانستان اور ملیشیا اور کہاں کے ملکوں کے لیے کوئی بڑا تھریٹ آئے گا اور بڑا پھر وقت ہوگا کہ اب میں سوچنے کا موقع ملے گا۔ ایسی باتیں نہیں ہوں گی، سوچنے کے موقع چلے گئے، اب عمل کا موقع آ گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم تو بائیکاٹ کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں راستے پہ جاتا ہوں، یہ میکڈونلڈ اور یہ KFC اور وہیں پہ میں رش دیکھتا ہوں، عجیب بات ہے، عجیب تصور ہے۔ اتنا ایک مسلمان نہیں کر سکتا کہ کم از کم اپنے منہ کے ذائقے کی قربانی تو دے دے کہ بھئی مجھے جو اس کا جو چسکا لگا ہے، جو ذائقہ لگا ہے، وہ ذائقہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ آپ اگر مومن ہوتے، فراست والے مومن ہوتے تو آپ کو اس چسکے کے اندر میکڈونلڈ اور KFC کے چسکے کے اندر فلسطینیوں کا خون کا چسکا بھی اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو محسوس ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ہمارے ایمان کی یہی حالت ہے، آخر میں یہی کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور بار بار یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے پورے مسلمانوں کے لیے، کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے کہ جس فورم سے کسی پارٹی، کسی گروہ، کسی فرقے، کسی خاص رنگ، کسی خاص لیڈر، کسی خاص اسی رنگ کے علاوہ بس صرف ایک ہی بات پر لوگ متفق ہوں، اور اسی میں سے ایک بات ہے وہ یہ کہ فلسطین کی بات اور اس میں کیا ہونا چاہیے، ذہنی تیاری کیسے ہونی چاہیے، اپنے جوانوں کو کیسے تیار کرنا چاہیے، کس کس میدان کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات آ جائے اچانک تو اس حالت میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہمارا کام کیا ہوگا، ہم کیا کر سکیں گے۔ اگر ان کو ضرورت پڑی، ظاہر ہے کہ ایک وقت آسا، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لکیریں قریب زمانے میں یہ ٹوٹنے والی ہیں۔ لکیریں ٹوٹیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم نہیں جا سکتے، اور جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایسا فورم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ جیسے اہل علم، آپ جیسے سمجھدار، آپ جیسے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح نہیں ہو کہ بس ایک وقت آئے گا، ایک موقع آئے گا، ایک دن آئے گا، 7 اکتوبر تو آ گیا اور گزر بھی جائے گا، تو بس ایک دن یا کسی موقع پر ہم چلیں گے کہ چلو مہینے 2 مہینے بعد کوئی اس بات کو زندہ کر دے۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔
یہ بالکل ایک آخری معرکے کی تیاری ہے. دنیا اپنے اختتام کی ہچکیاں لے رہی ہے. آخری جنگ شروع ہے. کوئی اس کو جو بھی نام دے، ابھی کہ تبھی پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آنے والی ہے. ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمارا کیا کردار ہوگا، اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بہت شکریہ.